ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 7 کی یونٹ نمبر 1 دی لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لاسٹ سرمن، آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے پری ریڈنگ میں کوشچن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ ان کو رحمت العالمین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ واٹ واز دی امپیکٹ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی آن پیپل؟ ان کی شخصیت کا لوگوں پر کیا اثر تھا؟ تو ان کی شخصیت نے لوگوں کو بہت متاثر کیا، اور اب جو ہے لاکھوں لوگ لاکھوں مسلمان یا اربوں مسلمان ان کی شخصیت سے متاثر ہیں، ان کی جو پریکٹسز ہیں، ان کی جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آل گلوری بی ٹو اللہ، تمام شان و شوکت اور عظمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیر از نو گاڈ، کوئی بھی خدا نہیں، بٹ اللہ اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی رسول آف اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی خدا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ریزڈ دی کرائی فرام دی ہارٹ آف رسول، جو ہے یہ آواز نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے، اینڈ منگلڈ ود دی واسٹ ایکسپینس آف دی ڈیزرٹ آف عربیہ، اور جو عربیہ کا عرب کا صحرا ہے، ایک پھیلا ہوا صحرا ہے، اس میں یہ آواز گوم گئی، مل گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن آن منڈے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن کو پیدا ہوئے تھے، 12 ربیع الاول 571 AD۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 571 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ ٹو دا فیملی آف قریش، ان کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا۔ دی نوبلٹی آف عربیہ، جو کہ شرفا کی فیملی سمجھی جاتی تھی عرب کے۔ ہز فیملی از ٹریسڈ بیک ٹو حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی فیملی کا جو سراغ ہے وہ ملتا ہے، مطلب کہ وہ پیچھے کن سے جا کے ملتی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہز پیرنٹس، ان کا جو شجرہ نسب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ ہز پیرنٹس ڈائیڈ بائی دی ٹائم ہی واز 6 ایئرز آف ایج، ان کے والدین جو ہے جب وہ 6 سال کے ہوئے تو وہ وفات پا گئے تھے۔ ان کے والد جو ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ، وہ تو ان کی وفات سے پہلے ہی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب 6 سال کے ہوئے تو ان کی وفات ہوئی۔ ہز گرینڈ فادر، ان کے دادا حضرت عبد المطلب، ٹوک چارج آف ہم، انہوں نے جو ہے ان کی پرورش کا ذمہ لیا، بٹ ہی آلسو ڈائیڈ سون، لیکن وہ بھی جلد ہی وفات پا گئے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تھے، مطلب ان کی والدہ کے 2 سال کے بعد، تو ان کے دادا بھی فوت ہو گئے۔ ناؤ دی رسپانسبلٹی آف لوکنگ آفٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیل ٹو ہز انکل حضرت ابو طالب، اب جو ذمہ داری تھی دیکھ بھال کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کس کے کاندھوں پہ آ گئی؟ کس پہ گری؟ وہ حضرت ابو طالب پہ، مطلب ان کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی۔ ہی لوڈ ہز ینگ نیفیو ڈیئرلی، وہ اپنے اس چھوٹے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اینڈ ڈیڈ آل ہی کوڈ، اور انہوں نے کیا جو کچھ وہ کر سکتے تھے۔ ٹو ریئر ہیم ویل، ان کی اچھی طرح سے پرورش کرنے کے لیے۔ ریئر کہتے ہیں پرورش کرنا، نشو نما کرنا۔ ایز اے گرون اپ مین، ایک جو ہے بڑھتے ہوئے آدمی کی وجہ سے، ہی واز سو آنریبل اینڈ ٹرسٹ ورتھی، وہ جو ہے بڑی باعزت اور دیانتدار یا قابل اعتبار، ٹرسٹ ورتھی قابل اعتبار، دیٹ پیپل وڈ کال ہم، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ان کو کہتے تھے الصادق اور الامین، چونکہ وہ سچے تھے تو ان کو صادق کہتے تھے، اور امانت دار تھے تو امین کہتے تھے۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریچ دی ایج آف 40، جب وہ 40 سال کو پہنچے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم وڈ ریٹائر ٹو ماؤنٹ ہیرا فار پریئرز اینڈ میڈیٹیشن، تو وہ انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، مطلب اپنے آپ کو الگ کر لیا، جو ہے کس پہ جا کر؟ پہاڑی پہ جا کے، جس کا نام تھا پہاڑی ہیرا یا غار ہیرا۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے اور آرام و سکون کے لیے۔ ون ڈے، ایک دن، وائل ہی سیٹ ان اے کیو، جب وہ پہاڑی جو تھی ہیرا کی، اس کی غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، دی اینجل آف ریویلیشن، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وحی لانے والے فرشتے، وہ اپیئر ہوئے، نمودار ہوئے، ٹو ہم، ان کے پاس، اینڈ سیڈ، اور کہا، اقرا میننگ ریڈ، اقرا مطلب کہ پڑھو،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, I am not able to read, میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں, مطلب میں نہیں پڑھ سکتا, میں امی ہوں. But the command was issued twice again, لیکن یہ جو کمانڈ تھی, یہ کہنا تھا, یہ دوبارہ جو ہے 2 مرتبہ ان کو کہا گیا. Each with the same response from the رسول, جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جواب یہی تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. فائنلی آخر کار ہی صلی اللہ علیہ وسلم was grasped with overwhelming force by the angel, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑا گیا ایک بہت ہی زیادہ طاقت کے ساتھ فرشتے کی جانب سے. تو جبرائیل علیہ السلام ان کو جھٹکا دیا, جھنجھوڑا بہت زیادہ طاقت کے ساتھ. دین جبرائیل حضرت جبرائیل ریلیزڈ ہم, پھر حضرت جبرائیل نے ان کو چھوڑا. اینڈ دا فرسٹ ورس آف دی ہولی قرآن واز ریویلڈ ٹو ہم, اور جو پہلی آیت تھی قرآن پاک کی وہ ان پہ نازل ہوئی. ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ, اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. تو یہ سورہ الگ کی پہلی آیت تھی جو کہ نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہ پہلی آیت تھی کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ ریویل ٹو ہم دا ٹرو ریلیجن, اللہ نے اتارا ان پر سچا مذہب اسلام. دی بلیف ان دا ٹوٹل سبمیشن ٹو ون ٹرو اینڈ دا اونلی اللہ. اسلام جو اسلام کا جو ہے وہ بلیف ہے وہ کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک سچا اللہ ہے جو کہ واحد ہے, صرف اللہ, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دی موسٹ مرسیفل اینڈ دی مائٹی, سب سے بڑا مہربان اور عظیم. دیر آفٹر دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم spared no effort in preaching the true religion اسلام. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کوششیں جو ہیں دین اسلام کی تبلیغ میں لگا دی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم suffered great hardships, انہوں نے جو ہے بہت مشکلات جھیلی, اپنی زندگی میں سامنا کیا بہت مشکلات کا. بٹ nothing could move him from his path, لیکن کوئی بھی چیز ان کو جو دین اسلام کی اشاعت تھی, تبلیغ تھی, اس سے ہٹا نہیں سکی, ان کے راستے سے ان کو ہٹا نہیں سکی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم delivered his last sermon خطبہ on the 9th of ذی الحجہ, انہوں نے جو آخری خطبہ دیا وہ 9 ذی الحجہ کو دیا. دی لاسٹ منتھ آف اسلامک ایئر, جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ 12واں مہینہ ہوتا ہے, جس میں حج بھی ہوتا ہے 10, 9 اور 10 ذی الحج سے لے کر 13 تک. 10 years after ہجرہ, ہجرت کے 10 سال بعد, مطلب کہ 53 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی تھی, 10 سال بعد جب ان کی عمر 63 سال کی ہوئی تھی. مائیگریشن فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ, تو ہجرہ کیا ہے, جب انہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف. ان دا یورانہ ویلی آف ماؤنٹ عرفات, جو وادی یورانہ ہے ماؤنٹ عرفات کی پہاڑی میں, وہاں پر. ہیز ورڈز ور quite clear and concise, ان کے الفاظ جو ہے بالکل صاف اور مختصر تھے. اینڈ were directed to the entire humanity, اور ان کا جو وہ مخاطب تھے وہ کس سے تھے, وہ تمام انسانیت سے مخاطب تھے, وہاں سے لے کر آج تک اور آگے تمام آنے والے انسانوں کے لیے یہ سارے الفاظ تھے. او پیپل, اب یہاں سے خطبے کے الفاظ ہیں, ان کے اوپر کوٹیشن مارکس ہے, تو مطلب کہ یہ سیم ورڈز وہاں سے مینشن کیے گئے ہیں جو انہوں نے خطبے میں کہے تھے. او پیپل, اے لوگو, لینڈ می این اٹینٹیو ایئر, کہ مجھے جو ہے توجہ والے کان دو, مطلب کہ میری طرف توجہ دو, یہ محاورہ ہے. فار آئی نو ناٹ ویدر آفٹر دس ایئر, میں نہیں جانتا کہ ان سالوں کے اس سال کے بعد, آئی شیل ایور بی امانگسٹ یو اگین, کہ میں آپ کے درمیان دوبارہ ہوں گا یا نہیں, یہ میں نہیں جانتا. دیر آفور, اس لیے, لسن ٹو واٹ آئی ایم سینگ ٹو یو, سنو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم سے, ویری کیئرفلی, بڑے احتیاط کے ساتھ, اینڈ ٹیک دیز ورڈز ٹو دوز, اور یہ الفاظ ان کو بھی بتاؤ, who could not be present here today, جو یہاں موجود نہیں ہو سکے آج. بیویئر آف شیطان, جو ہے شیطان سے جو ہے بچ کے رہو. فار دا سیفٹی آف یور ریلیجین, اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے. یور لائیوز اینڈ پراپرٹی آر اے سیکریٹ ٹرسٹ امانگسٹ یور سیلز, آپ کی زندگیاں اور جو پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, وہ ایک مقدس ٹرسٹ ہے تمہارے درمیان. انٹل یو اپیئر بیفور یور لارڈ, جب تک تم سامنے نہیں آتے اپنے خدا کے, مطلب قیامت والے دن تک یہ تمہارے درمیان کیا ہے, ایک تمہاری زندگیاں اور جو تمہاری جائیداد ہے ایک مقدس ٹرسٹ ہے, جب تک تم اللہ کے سامنے نہیں ظاہر ہوتے. اینڈ ریممبر, اور یاد رکھو, یو شیل ہیو ٹو اپیئر بیفور یور لارڈ, اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا.
who shall demand from you on account of all your actions, جو مطالبہ کرے گا تمہارے جتنا بھی حساب کتاب ہے تمہارے عوامل کا، جو تم نے عمل کیے ہیں ان کا مطالبہ کرے گا۔ You have rights over your wives، تمہارے حق ہیں، حقوق ہیں تمہاری بیویوں پہ، and your wives have rights over you، اور تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ Treat them with kindness and affection، ان سے کیسا برتاؤ کرو؟ مہربانی سے پیش آؤ اور محبت سے پیش آؤ۔ Be faithful، وفادار بنو، to each other، ایک دوسرے کے، and do not commit sins، اور گناہ مت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ has forbidden you to take usury، اللہ نے جو ہے سود لینے سے منع کیا ہے۔ Therefore، اس لیے all interest obligations shall henceforth be waived، جو تمام جو سود کی شرائط ہیں یا فرض ہیں ان کو اب سے henceforth، اس سے آگے جو ہے ان سے ہاتھ اٹھا لیا گیا، مطلب ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آج کے بعد جو ہے سود آپ لوگوں کے لیے حرام ہے۔ No murders committed during the days of ignorance are to be avenged، اگنورنس کہتے ہیں جہلیت کو، تو جو زمانہ جہلیت میں قتل ہوئے ان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ Do not forget، یہ مت بھولو that every Muslim should be truly a brother to every other Muslim، کہ ہر جو مسلمان ہے وہ بھائی ہونا چاہیے، ایک سچا بھائی ہونا چاہیے دوسرے مسلمان بھائی کا۔ There is no preference for the Arab over the non-Arab، کوئی بھی فوقیت نہیں ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر، دوسرے مطلب جو عربی نہ ہو اس کو اجمی کہتے ہیں، اور دی نان عرب اور دی عرب، نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر۔ آلسو a white has no superiority، نہ ہی کسی سفید کو کوئی برتری حاصل ہے اور بلیک حبشی پر یا کالے پر۔ nor does a black have any superiority over white، نہ ہی کالے کو برتری حاصل ہے کسی سفید پر، مطلب نسل، رنگ اور مذہب کی بنیاد پہ اللہ کے نزدیک کوئی کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ Only the goodness and piety of a man makes him superior to others، صرف پرہیزگاری اور جو تقوی ہے برتری اسی کی بنیاد پہ ہے، وہی انسان کو دوسرے انسان سے اعلیٰ اور برتر بناتی ہے، یہ رنگ و نسل، زبان، یہ چیزیں جو ہے پیسہ، یہ برتر نہیں بناتی۔ او پیپل، اے لوگو، listen to me in earnest، جو ہے مجھے غور سے سنو، ورشپ اللہ کی عبادت کرو، say your 5 prayers daily، اپنی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کو روزانہ ادا کرو، fast during the month of رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، and give your wealth in زکوٰۃ، اور اپنی جو ہے دولت زکوٰۃ میں دو، مطلب اس کی زکوٰۃ نکالو، perform حج if you can afford it، اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو حج ادا کرو، feed and clothe your slaves، یہ دونوں ورب ہیں، feed خوراک دینا، cloth کپڑے پہنانا، your slaves اپنے غلاموں کو، with such اسی طرح food as you eat yourself، جو کھانا تم خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، and with such clothes as you wear yourself، اور جو کپڑے جو تم خود پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ۔ if they commit a fault، اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، which you find hard to forgive، جس کو تم سمجھتے ہو کہ معاف کرنا مشکل ہے، then let them go away، تو پھر ان کو جو ہے جانے دو، and do not treat them harshly، تو ان کے ساتھ سختی سے پیش مت آؤ۔ تو اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو ان کو وہاں سے جانے دو، نہ کہ ان کے ساتھ سختی کرو۔ be kind and just to everyone، سب کے ساتھ جو ہے انصاف کرنے والے اور مہربانی کرنے والے بنو۔ او پیپل، اے لوگو، نو نبی اور رسول will come after me، کوئی بھی نبی اور رسول میرے بعد نہیں آئے گا، and no new faith will be born، اور کوئی بھی نیا دین یا مذہب پیدا نہیں ہوگا۔ reason well therefore، او پیپل، اس لیے جو ہے اے لوگو، اینڈ انڈرسٹینڈ، اور سمجھو میرے الفاظ کو، which I convey to you، جو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ I leave behind me 2 things، میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دی قرآن اینڈ مائی سنہ، قرآن اور میری سنت، اینڈ if you follow these، اگر تم ان کی تابعداری کرتے ہو، مطلب ان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہو، you will never go astray، تو تم کبھی تباہ نہیں ہوگے، کبھی بھی بھٹکو گے نہیں۔ have I fulfilled my mission، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا میں نے اپنا مقصد پورا کیا؟ said he addressing the assembled people، انہوں نے کہا خطاب کرتے ہوئے اس لوگوں کے مجمع سے، in truth you have، بے شک آپ نے کر دیا ہے، replied the hundreds of pilgrims، جو حاضرین تھے، جو حاجی تھے سینکڑوں کی تعداد میں، انہوں نے جواب دیا، be my witness، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا be my witness،
میرے گواہ رہنا، او اللہ، اے اللہ، دیٹ آئی ہیو کنویڈ، میں نے پہنچا دیا ہے، یور میسیج، آپ کا پیغام، ٹو یور پیپل، آپ کے لوگوں تک۔ یہاں تک تھی دی لاسٹ سرمن، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن۔ اب چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی جانب۔ تو یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں جیسے منگلڈ ملا ہوا، ٹو بی میک اسٹار کمبائنڈ۔ اے ڈی جو ہے یہ اینو ڈومینی ہوتا ہے، جیسے کہ بی سی ہوتا ہے بیفور کرائسٹ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے سال ہیں ان کو بی سی کہا جاتا ہے، ان کی بعد والوں کو اے ڈی۔ ریئر کہتے ہیں پرورش کرنا، پالنا۔ ایکسپینس لمبا چوڑا یا وسیع۔ نوبلٹی شرافت۔ ریویلڈ نازل ہوا یا ظاہر ہوا۔ سبمیشن اطاعت یا فرما برداری کو کہتے ہیں۔ اگنورنس جہالت۔ سیکرڈ مقدس۔ ٹرسٹ اعتماد۔ ایونج کی سیکنڈ فارم ہے ایونجڈ، سزا دی یا بدلہ لیا۔ پلگرم کہتے ہیں زائرین کو یا حاجی کو۔ پائٹی پرہیزگاری۔ نیکسٹ یہاں پہ ووکیبلری میں کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، ان کے پارٹ آف سپیچ لکھنے ہیں اور ان کے سینونیم لکھنے ہیں، جیسے کہ ٹریسڈ سراغ لگایا، یا ڈیٹیکٹڈ یا ڈسکورڈ، تو یہ ورب ہے۔ ڈیئرلی یہ ایڈورب ہے، تو ان ہارٹ فیلٹ وے، دل و جان سے۔ ریٹائر کنارہ کشی کرنا۔ ایڈجارن علیحدگی کرنا، جدا ہونا۔ انٹینس کہتے ہیں شدید کو، جو کہ ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا سینونیم ہے ایکیوٹ۔ اس کے بعد یہاں پہ کنویئنگ ہے، ترسیل، جو کہ ایک ناؤن ہے۔ پھر اسمبلڈ، جو یہ بھی ہے یہاں پہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے، گیدرڈ یا جوائنڈ، مجمع یا گٹھا کیا ہوا۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں، ان کے سینونیم لکھنے ہیں۔ واسٹ ایمینس یا ہیوج، وسیع۔ اسپیئر ایکسیس جو فالتو ہے، یا ایکسٹرا یا اضافی۔ ایفرٹ ٹرائی یا اٹیمپٹ کو کہتے ہیں۔ گریٹ میجسکیول یا لارج۔ ہارڈ شپ ایڈورسٹی گریو فلورشڈ نشوونما پایا۔ انٹرسٹ یوزری کو کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ کچھ کوشچن دیے گئے ہیں، تو ان کے آنسر میں نے ایک جگہ لکھ لیے ہیں، چلیں پہلے ان کو کر لیتے ہیں۔ تو فرسٹ کوشچن ہے ڈسکرائب اے فیو کریکٹر ٹریٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ جو ہیں ان کے اوصاف جو ہے، خصوصیات جو ہیں ان کی لکھیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹریو ٹو ہز ورڈز، وہ اپنے الفاظ کے سچے تھے، مطلب الفاظ کے اوپر سے پھرتے نہیں تھے، جو بات کرتے تھے تو اس پہ کھڑے رہتے تھے، سچے تھے۔ ہی نیور ٹولڈ اے لائی، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پیپل کالڈ ہم صادق اینڈ امین، لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ ہی واز اگینسٹ دی ورشپنگ آف آئیڈلز، جو بتوں کی پوجا ہوتی تھی اس کے وہ خلاف تھے۔ ہی واز چوزن ایز پرافٹ، تو ان کا انتخاب ہوا تھا پیغمبر یا نبی کے طور پہ۔ ایز اے مسلم ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ آور سرونٹس، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے جو ملازم ہیں، نوکر ہیں، ان سے کیسے پیش آنا چاہیے۔ وی شوڈ ٹریٹ آور سرونٹس پولائٹلی، ہمیں شائستگی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، عاجزی سے۔ وی شوڈ ناٹ اسکولڈ دیم، ہمیں ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ تیسرا ہے وین ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم ہز لاسٹ حج، انہوں نے کب اپنا آخری حج ادا کیا اور خطبہ دیا اسی میں، وہی ان کا آخری حج تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارمڈ ہز لاسٹ حج آن 9th of ذی الحج، 9 ذی الحج کو حج ادا کیا انہوں نے یورانہ ویلی ماؤنٹ عرفات میں، اور جو ہے آخری خطبہ بھی وہیں پہ دیا۔ واٹ میکس اے مین سپیریئر ٹو ادرس، کیا چیز انسان کو دوسرے انسان کے اوپر برتری دلاتی ہے، تو وہ ہے گڈنیس اینڈ پائٹی، پرہیزگاری اور تقوی۔ نیکسٹ جو ہے یہاں پہ ففتھ کوشچن، واٹ ڈز دی لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچ اس، ہمیں کیا سبق دیتا ہے آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دی لاسٹ سرمن ٹیچز اس ٹو بی کائنڈ، کہ مہربان ہو، جسٹ انصاف کرنے والوں بنو، پولائٹ شائستہ ہو، اینڈ ہیلپ فل ٹو ادرز، اور دوسروں کے مددگار بنو، اینڈ ایکٹ اپان دی ٹیچنگ آف اسلام، اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو، ٹو پلیز دی المائٹی، اللہ جو غفور الرحیم عظیم ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا۔ دی لاسٹ سرمن آف اسلام ٹیچز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچز ٹو بی پائٹی اینڈ ڈو گڈ ڈیڈز، پرہیزگار بنو اور اچھے کام کرو، ٹو پلیز المائٹی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایز اے مسلم ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ وومین، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں عورتوں سے کیسے پیش آنا چاہیے، تو ہمیں مہربانی کے ساتھ اور افیکشن کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان سے پیش آنا چاہیے۔ تو چلیں جاتے ہیں کمپریہنشن کے کوشچن کے بعد کچھ وہاں پہ MCQs تھے۔ پہلا جو ہے چوز دا کریکٹ آپشن، واٹ از دی بیسز آف سپیریئرٹی ان دا آئیز آف اللہ، اللہ کی نظر میں
کون جو ہے برتر ہے؟ تو وہ گڈنس اینڈ پائٹی، جو پرہیزگار اور تقوی اختیار کرتا ہے وہی اعلیٰ ہے۔ دیئر از نو پریفرنس فار عرب اوور دی نان عرب، ہیئر دا ورڈ پریفرنس مینس کہ لائکنگ فار جو ہے کوئی بھی پسندیدگی جو ہے کسی بھی عرب کے لیے یا نان عرب کے لیے نہیں ہے، کہ عرب جو ہے زیادہ پسند کیا جائے اور نان عرب کم۔ تیسرا ہے اللہ ریویل ٹو ہم دا ٹرو ریلیجین اسلام ان دس سینٹینس ہم، یہ جو پروناؤن ہم آیا ہے اللہ نے اتارا ان پر سچا مذہب، تو ان کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا ہے ہیو آئی فلفلڈ مائی مشن، تو کیا مقصد تھا ان کا؟ مقصد تھا پریچنگ آف اسلام، اسلام کی اشاعت یا تبلیغ۔ پانچویں ہے دی فریز لینڈ می اینڈ اٹینٹیو ایئرز مینس، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے توجہ سے سنو، لسن ٹو می اٹینٹیولی۔ چھٹا ہے دی لاسٹ سرمن آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم از فار دی انٹائر ہیومینٹی، تمام جو انسانیت ہے اس کے لیے یہ خطبہ تھا، جو یونائٹڈ نیشن کا جو ہے ایک چارٹر ہے اس میں بھی اس کے پوائنٹ شامل کیے گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے اسٹیٹ ویدر دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ آر ٹرو اور فالس، بتائیں کہ یہ جو بیانات ہیں یہ ٹھیک ہیں یا غلط۔ پہلا ہے بی فیتھفل ٹو ایچ ادر اینڈ ڈو ناٹ کمٹ سنس، جو ہے وفادار بنو ہر ایک سے اور گناہ مت کرو، تو بالکل ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے بی ہے آفٹر ڈیتھ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیرنٹس ہز انکل حضرت ابو طالب لوکڈ آفٹر ہم، تو ان کے والدین کی وفات کے بعد ان کے چچا نے نہیں بلکہ ان کے دادا نے ان کی پرورش کی، تو یہ غلط ہے۔ فیڈ اینڈ کلاتھ یور سلیوز وتھ سچ فوڈ اینڈ کلاتھنگ ایز یو چوز فار یور سیلف، اپنے غلاموں کو خوراک اور کھانا دو جو تم خود کھاتے اور پہنتے ہو، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ڈی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ لو کائنڈنیس اینڈ کمپیشن ٹو ہز پیپل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی، مہربانی اور محبت سکھائی لوگوں کو اپنے، تو بالکل ٹریو ہے۔ ای ہے اللہ ہیز ناٹ الاؤڈ یو ٹو ٹیک یوجری، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی سود لینے کی، تو یہ بھی ٹریو ہے۔ اچھا اس کے بعد کچھ ناؤنز کی شاید یہاں پہ ایکسرسائز ہے، تو قائد اعظم کون سا ناؤن ہے؟ پراپر ناؤن، خاص نام۔ مائی فیملی لیوز، تو فیملی ایک کولیکٹیو ناؤن ہے جو کہ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے فیملی، کولیکٹیو ناؤن۔ اس کے بعد یہاں پہ ملک ہے ان کاؤنٹیبل ناؤن۔ ہنگری فاکس سا بنچ آف گریپس، بنچ جو ہے کولیکٹیو ناؤن ہے، بنچ کا مطلب ہوتا ہے گچھا، جیسے بنچ آف کیز چابیوں کا گچھا یا انگوروں کا گچھا۔ پانچواں ہے وچ ون از این ایگزامپل آف کاؤنٹیبل ناؤن، تو کاؤنٹیبل اس میں بک ہے، آئل، شوگر اور ہنی جو ہیں یہ ان کاؤنٹیبل ہیں۔ چھٹا ہے وچ ون از ایگزامپل آف ان کاؤنٹیبل ناؤن، تو ان کاؤنٹیبل ان میں سینڈ ہے، ریت۔ ڈریس بھی گنے جا سکتے ہیں، پینسل اور باٹل تینوں گنی جا سکتی ہیں۔ ساتواں ہے وچ ون از ایگزامپل آف کولیکٹیو ناؤن، تو ان میں کولیکٹیو ناؤن ہے آرمی۔ مارچڈ جو ہے یہ ورب ہے، اپ جو ہے پریپوزیشن ہے، ہل جو ہے کامن ناؤن ہے، جبکہ آرمی ہے اس میں کولیکٹیو ناؤن۔ اس کے بعد یہاں ایک مائنڈ میپ بنا ہوا ہے جس میں آپ نے اس پورے سبق کا خلاصہ کرنا ہے۔ لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، تو یہاں میں نے لکھ دیا ہے جیسے گڈ اینڈ پائٹی آف اے مین میکس ہم سپیریئر ان دا آئیز آف اللہ، جو پرہیزگاری اور تقوی ہوتا ہے وہی برتر بناتا ہے اللہ کی نظر میں کسی بھی انسان کو۔ فالو قرآن اینڈ سنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ قرآن اور سنت کی جو پیروی کرو اس پہ عمل درآمد کرو۔ بی کائنڈ ٹو یور سرونٹس اینڈ ڈونٹ ٹریٹ دیم ہارشلی، پرے، فاسٹ، گیو زکوٰۃ، پرفارم حج۔ تو یہ تھی اس کی سمری۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے جو اس چیپٹر کا جو ہے لاسٹ ہی پیراگراف ہے، اس میں کچھ اسپیسیفک ورڈز، ویوڈ وربز اور موڈیفائر جو ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ٹاپک سینٹینس ہے وہ بھی لکھنا ہے۔ تو اس پیراگراف کا جو ٹاپک سینٹینس ہے وہ میں نے یہاں اوپر لکھ دیا ہے۔ دی پیراگراف ڈسکرائبز دی ایونٹس لیڈنگ اپ ٹو ریویلیشن آف ہولی قرآن ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پیراگراف میں وہ ان واقعات کا ذکر ہوا ہے جس میں ہولی قرآن مقدس کتاب جو ہے وہ اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو جو اسپیسیفک جو ورڈز ہیں ان کے اوپر میں نے ایس لکھا ہوا ہے، جیسے الصادق، الامین، تو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، اقرا، یہ سارے جو ہیں اسپیسیفک ورڈز ہیں۔ ویوڈ وربز جو ہیں ان کے اوپر میں نے یہاں پہ کچھ نہیں لکھا، صرف ان کے نیچے لائن لگائی ہے، تو جن کے نیچے لائن ہے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تو وہ وربز ہیں۔ موڈیفائر جو ایڈجیکٹیو ہیں جو کہ موڈیفائی کر رہے ہیں ناؤن کو، ان کے ساتھ میں نے ایم لکھا ہوا ہے، تو آپ یہاں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے اوور ویلمنگ، ہولی، تو یہ سارے موڈیفائر ہیں، اور رسول اللہ، الصادق، الامین، یہ سارے اسپیسیفک ورڈز ہیں۔ ٹاپک سینٹینس اوپر میں نے مینشن
کر دیا ہے۔ یہاں تک تھی جو فرسٹ جو ٹاپک تھا، فرسٹ چیپٹر تھا کلاس 7 کا، لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز۔ اللہ حافظ۔